السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اسی آیت پہ دو چار نشستیں ہو چکی ہیں۔ کیا کریں کہ آیت ہی ایسی ہے کہ عمر بھر بھی اگر کہنے والے کہنا چاہیں تو کہتے ہی جائیں گے مگر بات ادھوری رہے گی۔ ہم تو کہنے والے بھی نہیں ہیں، ہماری باتیں محدود چھوٹے آدمی ہیں، مگر کہنے والے اللہ سلامت رکھے کہنے والوں کو کہ وہ اگر کہیں تو جو عمر بھر کہیں گے، ہزاروں بار کہیں گے، ہزاروں گھنٹے کہیں گے، تو یہ بات پوری نہیں ہو سکتی۔ خیر جتنا بھی ہماری کوششیں ہم کرتے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا، میری بات نہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہاں یہ نظم میں یہ کر دیا کہ بہت گھنٹے بولے گا۔ ہم تو جو ہے لمحے سیکنڈ بھی بولنے کی ہمارے پاس سکت نہیں ہے، قابلیت نہیں ہے، مواد نہیں ہے، جو بھی دیوانی باتیں ذہن میں آتی ہیں بول دیتے ہیں، اور آپ کی مہربانیاں ہیں، آپ سن لیتے ہیں، اپنا وقت لگا دیتے ہیں، اور اللہ سے امید ہے کہ آپ کا جو وقت لگ رہا ہے یہ رہے گا نہیں جائے گا، کیونکہ یہاں نیت کو دیکھا جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ الاعمال بالنیات، عمل جو ہے، سارے اعمال جو ہے نیتوں پہ مبنی ہوتے ہیں۔ کہ آپ کی نیت کیا تھی؟ آپ مولا کی بات سننا چاہ رہے تھے، بس اسی نیت پہ آپ کی بگڑی بن جائے گی۔ اور دیوانہ بھی یہی سوچ رہا تھا، یہی کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اللہ کے بندوں کو اللہ کی محبت کی باتیں کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ خیر، تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ لقمان کو حکمت عطا کی، کسی اور کیا کام دیا کہ ان اشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کریں، تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ حکمت کے ملنے کے بعد بڑا کام کیا رہا؟ شکر ادا کرو۔ شکر ہی بہت بڑی چیز ہے۔ شکر کرتے ہی جو ہے سارے راستے کھل جاتے ہیں، نعمتوں میں ازدیاد ہو جاتا ہے۔ تو شکر بہت بڑی چیز ہے، جس کی کھاتے ہو اس کی گاتے رہو اور اسی کو پکارتے رہو۔ اور شکر میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو ہے بندہ نعمت لینے کے لیے شکر نہ کرے، بلکہ نعمت دینے والے کی شکر کریں، انعام کرنے والے پر شکر کریں، کرم کرنے والے کا شکر ادا کریں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ شکر میں ساری عمر اگر ہماری لگ جائے تو میں کہوں گا کہ جو ہے وہ کم ہی ہے، اور پورا شکر کرنے کے بعد روتے رہیں کہ جیسے شکر کرنا تھا ہم نے شکر نہیں کیا، بھیک مانگتے رہیں، ربی اعوذنی ان اشکر نعمتک التی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہمیشہ ادا کریں۔ نعمت کے ملنے کے بعد بندہ جو ہے اگر نعمت کی طرف جاتا ہے، میں نے آپ سے گزشتہ صحبت میں ایک کتے کی مثال دی کہ جو ہے نعمت کے ملنے کے بعد وہ دینے والے کی طرف جاتا ہے، تو ایسے واقعات مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں بیان کر دوں۔ کیسے تھے اللہ والے؟ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا یوسف علیہ السلام کا واقعہ، جس واقعے کو پروردگار نے وہ کریم مولا نے قرآن مجید میں پروردگار نے اپنے پیارے کلام میں، اپنے اچھے کلام میں، اپنے اعلیٰ کلام میں، اپنے بندوں کو فائدہ پہنچانے والے کلام میں پروردگار نے ایک واقعہ بیان کیا، اور اس واقعے کو مولا نے ہی کہا کہ بہت خوبصورت واقعہ، حسین واقعہ نہیں، احسن واقعہ، یعنی بہت ہی خوبصورت واقعہ۔ نحن نقص علیک احسن القصص، اے پیارے حبیب، اے میرے محبوب، اے میرے لاڑیلے، اے میرے دلارے، کملی والے، چادر اوڑھنے والے،
طٰہٰ، یاسین، حامیم، اے میرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے محبوب، ہم آپ کو نحن نقص علیک، ہم آپ کو ایک قصہ سنانا چاہتے ہیں۔ کیا انداز ہے دیکھیے، ہمیں قصہ سناتے ہیں، کہہ سکتے ہیں۔ ہر آدمی جو ہے سینہ تان لے گا کہ یہ قصہ ہم کو پروردگار نے سنایا ہے، ہم کو بھی سنایا ہے، مگر وہ ان کو سناتے ہیں، ہم آپ کو سناتے ہیں۔ نحن نقص علیک احسن القصص، اے حسینوں کے سردار، ہم تم کو ایک حسین واقعہ، ایک اچھا خوبصورت واقعہ سنانا چاہتے ہیں۔ کس کا واقعہ؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ خیر، یہ واقعہ کا کبھی انشاءاللہ اس پہ ہم ذکر کریں گے۔ جو میرے اس باپ سے میں نے سنا، جتنا مجھے یاد ہے کہ ان کی زبان سے جو سنتے تھے ہم، خدا کی قسم اب تک ایسے سنے نہیں ہم، بڑا ہی نرالا انداز ہوتا تھا وہ۔ تو کوشش کریں گے کہ جو ہے یہ وہ واقعہ وہ جیسے کہتے تھے ویسے کہنے کی ایک ناتمام کوشش کریں گے۔ تو خیر، اس واقعے میں ایک حصہ ہے، ایک شارٹ، بالکل مختصر میں آپ سے کہوں کہ جو ہے حضرت زلیخا عزیز مصر کی بیوی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام غلام بن کے جو ہے بازار مصر میں فروخت ہوئے، یعنی بک گئے۔ آپ کو لینے کے لیے بولیاں لگائی گئیں۔ یہ واقعہ وہ اتنا واقعہ ہے کہ وہ آگے بڑھنے طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، مگر کریں کیا کہ جو ہے ان کے 15 منٹ ہی ہیں۔ تو آپ نے بازار مصر میں خود کو بکتا ہوا دیکھا اور آپ کو خرید لیا گیا۔ بہت ساروں نے خریدنے کی کوشش کی، مگر کسی کے پاس آپ کو لینے کی قیمت نہیں تھی، کیونکہ یہ اتنے حسین تھے۔ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے حسن کو جو ہے آدھے حصے میں بنایا گیا اور آدھے حسن میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بنایا گیا۔ سارے دنیا کے حسین ایک طرف اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک طرف، اتنے حسین تھے۔ جب یہ بات آتی ہے تو جو ہے میرے باپ دیوانے کی بات کو درگزر کرتے ہوئے چھوڑ کر مرنے بھی طبیعت نہیں چاہتی۔ میرا باپ کہتا ہے، کیا حسن یوسف کا تذکرہ اب، وہ ہے خزاں یہ بہاری، میں واری تم پہ جاؤں نبی جی۔ ایک دیوانہ کہتا ہے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک دیوانہ کہتا ہے، اے زلیخا تیرے یوسف کو میرے یوسف پہ تو ترجیح نہ دے، اے زلیخا تیرے یوسف کو میرے یوسف پہ تو ترجیح نہ دے، اے زلیخا میرے یوسف پہ سر کٹتے ہیں اس پہ انگلیاں، اے زلیخا کملی والا جو میرا یوسف ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ، ان پہ تو سر کٹانے والے لوگ ہیں اور تمہارے یوسف پہ انگلیاں کٹتی ہیں۔ واقعہ ہے، طویل واقعہ، انشاءاللہ آپ لوگ بتائیے، ہم دیکھیں گے کہ کتنے لوگ یہ سننا چاہتے ہیں، کمنٹس میں بتائیے۔ انشاءاللہ اگر موقع ہو تو جو ہے ہم واقعہ سنیں گے انشاءاللہ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت زلیخا کو عشق ہو گیا تھا، وہ تھی عزیز مصر کی بیوی۔ تو انہوں نے بہت کوشش کی، یہ پورا واقعہ قرآن مجید میں ہے کہ انہوں نے بہت کوشش کی، یہ واقعہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا لیں یا ان کے دامن پہ دھبا لگ جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے نیت اچھی نہیں تھی ان کی، تو انہوں نے 7 کمرے بنائے، آپ کو اندر لے گئے اور آپ سے جو ہے قرب حاصل کرنا چاہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب قریب ہوئے تو دیکھا کہ جو ہے دیواروں پہ ایک عبارت لکھی ہوئی ہے، اسم کا مکتوب فی الانبیاء وانت تفعل فعل السفہاء، تیرا نام انبیاء کے فہرست میں لکھ دیا گیا ہے، دیکھ دیوانوں کے کام نہ کر، تو دیوانوں کا کام کہیں کرنے چلا، تو دیکھ، یہ دیکھنا ہی تھا۔ آپ جو ہے ان سے دامن چھڑاتے ہیں اور باہر نکل کے آتے ہیں۔ تو زلیخا نے جو ہے ہر دروازے پہ تالے لگا دیے تھے، ہر ایک دروازے پہ ہاتھ مارا، قفل ٹوٹتے گئے، باہر آ گئے۔
تو واقعہ طویل ہے، مجھے اس طرف جانا نہیں. تو حضرت زلیخا نے بہت محبت کی حضرت یوسف علیہ السلام سے. باہر آ کر آپ پر الزام لگا دیا اور آپ کو جو ہے جیل میں ڈال دیا گیا. پھر جیل میں سے باہر آئے تو اس کے بعد عزیز مصر معزول کر دیا گیا، یعنی زلیخا کا جو شوہر تھا معزول کر دیا گیا. مصر کے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت تک کا سفر طے کروا دیا اور آپ مصر کے بادشاہ بن گئے. اور زلیخا کے دل میں جو ہے آپ کی محبت جوں کی توں رہی. السلام بالکل نوجوان، زلیخا نے اس وقت پہ دل دیا تھا کس کو؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو. مگر حالات بدلے، زلیخا کے شوہر کی جو ہے عزیز مصری یعنی منسٹری چلے گئی، سب کچھ ختم ہو گیا. بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو، جس کو قید کر دیا گیا تھا، ان کو جو ہے بادشاہ بنا دیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں سنبھالے ہوئے ہیں، حکومت کر رہے ہیں، سلطنت پر آپ ہیں، تخت پہ جو ہے براجمان ہیں. تو زلیخا کی یہ حالت تھی کہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں ساری عمر، بہت بادشاہ منسٹر کی بیوی تھی تو کیسی تھی ہوں گی وہ، بے شمار دولت تھی ان کے پاس. تو وہ پیسے جو ہیں وہ عشق ہے، عشق تو عجیب چیز ہے. عاشق دل ہی جانتا ہے کہ عشق کیا چیز ہے اور اس کی قوت کیا ہے، اور وہ انسان کو کتنا دیوانہ کرتی ہے، جلا دیتی ہے. عشق کے تعلق سے پوچھا کہ عشق کی تعریف کیا ہے، تو کہا کہ العشق نار، عشق آگ ہے جو رکھنے والے کو جلا دیتی ہے. تو خیر وہ عشق ایک آگ ہے، وہ جو بھی رکھے گا اس کو جلا دے گا عشق. تو عشق کی واردات کچھ بھی نہ تھی، بڑھ گئی بات کچھ بھی نہ تھی. بات شروع ہوتی ہے عشق کی، مگر جو ہے جب بڑھ جاتی ہے تو کچھ اور صورت اختیار کرتی ہے. تو خیر آپ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے، اور یہاں زلیخا ان کے عشق میں ہیں، فاصلے بہت دور ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کر لیا. زلیخا کہاں گئی ان کو خبر نہیں ہے، بس اپنی جگہ پہ ہیں، پوچھا نہیں ان کو، اپنے کاموں میں ہیں. اور زلیخا کا معاملہ تو یہ ہے کہ صبح شام ذکر چل رہا ہے، یوسف یوسف یوسف، نکلتی نہیں ہے دل سے. ایک وقت اگر اس نے حملہ کر دیا تو پھر وہ بچ نہیں پاتا ہے. عشق ایسا ظالم ہوتا ہے کہ جو ہے بدل دیتا ہے زندگی. جس پر وہ توجہ کرتا ہے اس کی زندگی، اس کے ظاہر باطن کو بدل دیتا ہے. خیر زلیخا نے جو ہے اپنی ساری عمر، جوان تھیں آپ، وہاں سے عشق چل رہا، تو اس کا شوہر بھی انتقال ہو گیا اور ان کو بچے بھی نہیں تھے. تو ہمیشہ جو ہے پوچھتی رہتی لوگوں سے کہ یوسف کیسا ہے. لوگ کہتے ہیں یوسف اچھا ہے، یوسف تخت پہ بیٹھتا ہے، یوسف حکومت کرتا ہے. تو جو سنانے والا آتا اس کا منہ میٹھا کرتی، اس کو پیسے دیتی. جو بھی یوسف کا ذکر کر دے اس کو پیسے دینا، اس کو تحفے دینا، اس کو نواز دینا. کس کا کام تھا؟ حضرت زلیخا کا. اس وقت تک آپ جو ہے مسلمان نہیں تھیں. تو یہ آپ کی عادت تھی. جوانی سے ادھیڑ پن آیا، ادھیڑ پن سے بڑھاپا ہو گیا، اور بربادی اتنی ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں روتے روتے ان کی آنکھیں چلے گئیں، اندھی ہو گئیں. کون؟ زلیخا. آخر دولت پوری ختم ہو گئی، بھکاریوں کے صف میں بیٹھنا بھی پڑا. کس کو؟ عزیز مصر کی بیوی کو. مگر یہ بھیک مانگنے سے، بھیک مانگنے کے لیے نہیں، بیٹھک ہو گئی. بس کیا کریں، سوکھی روٹی کا ٹکڑا مل گیا، کھا گئی. بس ایک ہی یاد ہے، ایک ہی ذکر ہے، ایک ہی تذکرہ ہے، یوسف یوسف. یوسف کہاں ہے؟ یوسف کیا کر رہا ہے؟ یوسف نے کیا کہا؟ یوسف کہاں جائے گا؟ یوسف کب آئے گا؟ یوسف کب؟ یہی ذکر. اور روتے روتے یوسف کو یاد کرنا رونا، یوسف کو یاد کرنا رونا. ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ جو ہے جس سڑک پہ بیٹھا کرتی تھیں وہاں سے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا کاروان، قافلہ، سواری ریلی گزرنے والی تھی. تو ساتھ کی فقیرنیاں وہ پہچان گئی تھیں کہ جب پیسے ان کے پاس نہیں ہوتے تو ان کے پاس، یہ فقیرنیاں خالی جب ہوتی تو حضرت زلیخا سے کہتی، زلیخا کو کہتی کہ جو ہے یوسف کل بات کر رہا تھا، یوسف وہاں جا رہا تھا. یوسف کا نام سنتے ہی پیسے دیتی، جو کچھ ہوتا خیرات کر دیتی سنانے والی کو.
تو اب نے ان کو پتہ چلا کہ جو ہے معلوم ہو گیا تھا کہ جو ہے یہ یوسف کی دیوانی ہے. دنیا میں بھی مشہور تھی بات کہ اس نے دل دے دیا ہے یوسف کو. تو جب آپ کی سواری، آپ کا جلوس، آپ کا پروسیشن ادھر سے گزرنے والا تھا تو معلوم ہو گیا، خبر مل گئی تھی. تو دوسری فقیرنیوں نے کہا اے زلیخا، معلوم ہے تیرے کو کیا کہ آج یوسف یہاں سے گزر رہا ہے، آج یوسف یہاں سے گزر رہا ہے، اس سڑک پہ سے گزر رہا ہے. تو زلیخا کی جو ہے خوشی کی انتہا نہیں رہی کہ چلو یوسف کا قرب تو ہو جائے گا، یوسف میرے سامنے سے گزرے گا. جس یوسف کے لیے میں نے جوانی قربان کی، جس یوسف کے لیے میں نے اپنی ساری زندگی قربان کی، اس سے اتنی دوری ہو گئی. خیر قسمت میں نہیں ہے، مگر اس کا سامنا تو ہو جائے گا اور میرے سامنے سے گزرے. مگر افسوس کہ آنکھیں نہیں تھی، تو اس کی ہوا تو مجھے لگ جائے گی. یوسف گزرے گا، جو ہوا اس کو لگتی ہے وہ مجھے لگ جائے گی نا. تو لہٰذا زلیخا نے کہا ایک کام کرو، میرے پاس جو کچھ میرا سرمایہ ہے، یہ پونجی ہے، یہ تم لے لو، مگر ایک کام کرنا میرا. کیا؟ یوسف جب گزرے گا ادھر سے تو اس کے راستے میں مجھے ڈال دینا، یعنی وہ پلیٹ فارم پہ مجھے بٹھا دینا، اور جب وہ گزرے گا مجھے بتانا کہ اب گزر رہا ہے یوسف تمہارے سامنے سے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پیسے بھی مل گئے. دوسری فقیرنیاں جو ہے کر و فر کے ساتھ لشکر گزر رہا ہے بڑی شان کے ساتھ. تو پوچھے آ گیا یوسف؟ آ گیا نہیں، ابھی بہت دور آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا. وقت آ ہی گیا، وقت آ ہی گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا بالکل آمنے سامنے ہیں. تو ساتھیوں نے کہا ان سے زلیخا سے، اے زلیخا، اب بالکل تیرے سامنے یوسف، چند قدموں کا فاصلہ ہے. تو زلیخا نے پوری طاقت کو اپنے اکٹھا کیا، جمع کے پوری طاقت کو جو ہے زور لگا کے ایک نعرہ لگا، یوسف، اے یوسف. حضرت یوسف علیہ السلام باغیں اسے گھوڑے کی باغ کھینچتے ہیں اور روک جاتے ہیں. کیا جانی پہچانی آواز آ رہی ہے، جانی پہچانی آواز آ رہی ہے. دیکھا کس نے مجھے یوسف پکارا؟ تو دوسرے فقیروں نے کہا کہ یہ بڑھی نے پکارا آپ کو، اس بڑھیا نے پکارا. اس کا نام کیا ہے؟ زلیخا. نام کیا ہے؟ زلیخا ہے. یہ سننا ہی تھا. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے گھوڑے سے اترتے ہیں اور سیدھا اس کے قریب آتے ہیں زلیخا کے، اور آنے کے بعد حضرت یوسف نے، زلیخا تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے اپنی؟ یہ کیا حالت ہو گئی تیری؟ آنکھیں چلے گئی، یہ حالت ہو گئی، تو اتنی خوبصورت تھی، کیا ہو گیا تیرے کو، ایسا کیوں ہو گئی؟ تو اس نے، روایتوں میں آیا ہے، اس نے کہا کہ یوسف تو اپنے چابک کو تھوڑا قریب کر دو. میرے چابک ہوتا نا، یہ مارتے گھوڑے کو، جس سے مارتے ہنٹر، وہ کوڑلا بولتے سے مارتے گھوڑے کو، تو وہ میٹل کا ہوتا اس کا گرپ ہینڈل، تو اس کو میرے نزدیک کر دو. تو آپ نے نزدیک کیا، ان کے منہ کے نزدیک کیا زلیخا کے، تو اس پہ انہوں نے ایک اپنی سانس کو اپنے منہ سے ہوا کو جو ہے اس پہ پھونک دیا. تو وہ چابک کا دستہ جو ہے گرم ہو گیا. حضرت یوسف سے بولے ارے یہ اتنا گرم ہو گیا کیسے؟ یوسف تیری محبت میں یہ آگ اندر لگی ہوئی ہے یوسف. تو جس کے اندر یہ آگ ہمیشہ جل رہی ہو، وہ کہاں سے سکون سے رہ سکتا ہے، وہ کہاں سے آرام سے رہ، اس کی حالت اگر ایسی نہ ہو تو پھر کیسی ہوگی؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت کم عمری میں نبوت مل گئی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، مولا زلیخا کو پہلی والی زلیخا بنا دے، مولا زلیخا کو پہلی والی زلیخا بنا دے. ہاتھ اٹھے، دیکھا کہ جو پہلی والی زلیخا بن گئی، ایک دم حسین، وہ جوان، پورے آنکھیں آ گئے، سب کچھ. یہ بنتے ہی جو ہے زلیخا اٹھ کے نکل گئی. اللہ، الحمدللہ الحمدللہ یوسف علیہ السلام، زلیخا ادھر آ، سلام علیکم یوسف. یوسف سلام علیکم، میں جا رہی ہوں. کیوں؟ ارے کہاں جا رہی ہے؟ میں اس کی طرف جا رہی ہوں یوسف
جس کو میں نے ایک بار نہیں یاد کیا مگر وہ مولا مجھ پہ اتنا مہربان ہو گیا، ساری زندگی تجھ کو میں پکارتی رہی، تو مجھے بھول کے بیٹھا، تو وہ مولا کو میں کیسے بھول جاؤں، اب میں اس کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا زلیخا ادھر آ، اسی مولا کا حکم ہے، تم اس سے شادی کر لے۔ تو میں یہ عرض یہ کرنا چاہتا تھا، جب ایسی بڑی نعمت ملی تو حضرت زلیخا نے نعمت کی طرف توجہ نہیں کی، بلکہ جو ہے انعام، نعمت دینے والے، کرم کرنے والے کی طرف اپنے آپ کو جو ہے موڑ لیا اور اس طرف متوجہ ہو گئیں۔ تو یہ ہے عاشقوں کا شیوا۔ تو یاد رکھیے، نعمت ملنے کے بعد نعمت دینے والا، کرم کرنے والے کی طرف جائیں۔ ایک واقعہ ہے، میں اب عرض کر کے میں ختم کروں گا، کہ ایک بزرگ، ایک صوفی سفر میں تھے، سفر کو جا رہے تھے کہیں بستی کو، راستے میں ایک بوڑھے سے ملاقات ہوئی، ایک بوڑھے سے ملاقات ہوئی۔ تو ملاقات کے بعد بات چیت ہوئی، بولے کہ کیا معاملہ ہے، کیسے ہیں آپ، کدھر ہیں، فلاں ہیں، اور وہ رات بھر ان کے ساتھ گزری، مگر رات بھر وہ جو ہے عبادت میں ہیں، پھر صبح فجر کے بعد پھر عبادت میں ہیں، تھوڑی دیر سے پھر عبادت میں ہیں۔ تو یہ بزرگ نے، صوفی نے ان سے کہا کہ ماشاءاللہ آپ اللہ کی بہت عبادت کر رہے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے آپ پر کہ مولا جو ہے آپ کی ہدایت کی اور آپ کو عبادت کرنے کا موقع عطا فرما رہے ہیں، مولا کو پکارنے کا موقع عطا فرما رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، اور آپ کی یہ بزرگ پوچھتے ہیں آپ کی عبادتوں کا یہ سلسلہ کئے برس سے ہے؟ تو آپ نے کہا کہ بہت طویل عرصہ ہے، مگر میں رو رہا ہوں کہ مجھ سے جو ہے اس کی عبادتیں نہیں ہو رہی ہیں، اس کا شکر ادا نہیں ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، کیوں ادا نہیں ہو رہا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ بات اتنی ہے کہ میری جوانی میں میرے تعلقات کسی سے ہو گئے تھے، یعنی میرا دل کسی کو میں دے بیٹھا تھا، کسی سے محبت ہو گئی، عشق ہو گیا تھا۔ تو وہ کون، وہ بوڑھے میاں کہہ رہے کسی سے محبت ہو گئی تھی، اور ہم نے اللہ سے بہت دعا کی کہ اللہ ہم کو ملا دے، ہم دونوں ایک ہو جائیں، میں اس کا ہو جاؤں، وہ میری ہو جائے۔ بڑی دعائیں کی، بڑی منتیں کی، بڑی مرادیں مانگی، اور مولا نے ہماری دعا قبول کر لی۔ جب شادی ہوئی تو پہلی رات ہم آئے، آپس میں ملے، ملاقات کیے، اس کے بعد دونوں نے ایک زبان ہو کے کہا کہ ہم آپس میں ملنے سے پہلے اس کریم کا شکر ادا کر لیں جس نے ہمیں ملنے کا موقع عطا کیا، جس نے ہمیں ملایا۔ تو رات پوری ہماری جو ہے اللہ کے شکر میں گزر گئی، اور رات پوری اللہ کے شکر میں گزر گئی۔ پھر دوسرا دن آیا، ہم ازدواجی تعلقات تو ہم کر نہیں پائے، استوار کر نہیں پائے، مگر وہ دن بھی ہمارا شکر میں گزر گیا، وہ دوسری رات بھی شکر میں گزر گئی، اور ہر روز یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مولا ہماری کیسے سنا۔ تو یہ شکر ادا کرتے ہوئے جو ہے ہماری راتیں گزر رہی ہیں، آج 70 برس ہونے کو آ رہے ہیں، آج تک ہم ملے نہیں، بلکہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ وہ مولا نے کیسے ہماری سن لی۔ ذرا دیکھیے، آپ دیکھیے اللہ والے کیسے ہوتے ہیں، اس کے کرم کو کیسے یاد کرتے ہیں۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نعمتوں پہ نعمتیں لے رہے ہیں، مزے سے جی رہے ہیں، کبھی اس کریم کو یاد نہیں کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہر آن ہر لحظہ اللہ کے شکر میں اپنی زندگی گزارنے کی تمنا رکھیں اور شکر کرتے رہیں۔ انشکر للہ ومن یشکر فإنما یشکر لنفسہ، جو شکر کرے گا بھیا وہ اللہ کے لیے تو نہیں، تیرے لیے ہوگا۔ شکر میں زندگی گزار اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر۔ آج کی سنت یہ ہے کہ میرے آقا نے کہا باتیں اگر بات کرنا ہے تو سچی بات کرو، یہ آقا کی سنت ہے۔ بات کرنا ہے تو سچی بات کرو، جھوٹ میں برکت نہیں ہوگی۔ جھوٹ اگر بولو گے تو زندگی بھری، ساری زندگی آپ جو ہے
پریشانیوں کو اٹھانا پڑے گا، پریشانیاں مول لینا پڑے گا. لہٰذا اگر آپ سچ بول دیں گے تو 1 منٹ میں آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی. اگر ایک جھوٹ بولیں گے تو جھوٹ کو چھپانے دوسری جھوٹ کو تیسری جھوٹ چوتھی جھوٹ، تو یہ پریشانی بڑھتی جائے گی. اگر سچ بول دیں گے تو کوئی بات نہیں، ایک بات میں ختم ہو گیا معاملہ. تو میرے آقا نے کہا کہ سچ بات کیا کرو، اس پہ عمل کریں. اور دوسری انشاءاللہ بات کی سنتیں میں جاری رکھوں گا. دوسری یہ بات کہ ایک سنت یہ ہے کہ بات سچی کریں، اور دوسری بات یہ کہ بات آسان کریں، یعنی سمجھ میں آنے والے انداز میں بات کریں. یعنی کہ بات کر رہے ہیں آپ، جتنا جو بھی آپ کو معلوم ہوگا ایسے انداز میں بات کر رہے ہیں. آپ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ سامنے والا سمجھے یا نہیں سمجھے، بلکہ مجھے بہت بڑا سمجھ جائے، جو آپ نے سمجھا وہ سب بول دے رہے ہیں. نہیں، فائدہ پہنچانے والا وہ ہوتا ہے جو لینے والے کا خیال کرتا ہے. بچہ جیسا کھاتا ہے ماں ویسے چور کے اس کو کھلاتی ہے، ویسے اس کو ملائم بنا کے کھلاتی ہے. تو اسی طرح بات کہنا اگر آپ کو ہے تو سامنے والے کے ذہن کو مد نظر رکھیں، وہ جیسے سمجھتا ہے وہ آسان طریقے سے بات کریں. 2 سنت ہوئی، ایک سچ بات بولیں، پھر آسان انداز میں بات کریں. میرے آقا کی عادت تھی کہ جب کوئی بات کہتے تو 3 مرتبہ کہتے تاکہ سامنے والے کو یاد ہو جائے. 3 بار کہتے اس بات کو 3 بار کہتے تاکہ سننے والا یاد کر لے اس بات کو. 2 بات. تیسری بات یہ ہے، تیسری سنت یہ ہے، آقا نے فرمایا کہ بات کرنے میں نرمی اختیار کرو. کیا کہتے ہیں اچھے کیا، آپ کیسے ہیں، اچھے ہیں. میرے بعض احباب ہیں میں جن کی باتوں کو بہت پسند کرتا ہوں، کبھی زندگی میں نے کئی برس سے ان سے دوستی ہے میری، کبھی ان لوگوں کو میں نے زور سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی ایسی اخلاق عطا فرما تاکہ میں بھی جو ہے نرمی سے بات کروں. کوشش کریں کہ نرم بات کریں، اخلاق کے ساتھ بات کریں. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اس کے حبیب کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ کی نعمتوں کے ملنے کے بعد ان سے لگنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.